اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وقال تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال له ابراہیم۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا روزی رساں ہے، جو سب کو ایک دن مارنے اور پھر جلانے والا ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار ان گنت لامحدود درود و سلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، خطبہ مستونہ کے بعد سورہ کہف کی اور پھر سورہ انبیاء کی ایک ایک آیتیں میں نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ انسان اپنی زندگی پر غور کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنی ماؤں کی پیٹوں سے نکالا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو چلنے پھرنے، بولنے چالنے، لکھنے پڑھنے کی صلاحیت اور طاقت دیا اور اس کی توفیق عطا کیا۔ اس پر انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کے مراحل بھی بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، انسانوں تم اپنی تخلیق پر غور کرو، کتنی کمزوری تھی تمہاری پیدائش میں، پھر ہم نے تم کو طاقت بخشی، پھر ایک دن آتا ہے تمہارے ہوا، تمہارے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں، مزمحل ہو جاتے ہیں، پھر ایک ایسا دور بھی آتا ہے کہ تم بچوں کی طرح حرکتیں کرنے لگتے ہو۔ یہ سب غور کرو تمہاری زندگی پر، تم اپنی حیات پر غور کرو تو ہماری وحدانیت اور ہمارے خالق اور معبود ہونے کی بات سمجھ میں آئے گی۔ انسان کے تین مراحل، بچپن، لڑکپن اور جوانی اور بڑھاپا اور کہولت، یہ ایسے مراحل ہیں زندگی کے جس میں انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے، برتتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آج میں جو آپ کے سامنے بات کرنے جا رہا ہوں، ہماری عمر کا ایک اہم حصہ جس کو ہم سنہرا دور کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم گولڈن ایج کہہ سکتے ہیں، وہ دور ہے جوانی کا۔ یہ جوانی جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک امانت کے طور پر دیا ہے، اس جوانی میں انسان کو بننا چاہیے۔ اس جوانی میں انسان کے اندر اتنی تمیز آ جانی چاہیے کہ وہ اچھے اور برے کو پرکھ سکے۔ اس کے لیے مجھے اور آپ کو قرآن مجید میں، احادیث پاک میں بہت واضح رہنمائی کی گئی ہے۔ ایک بات ہم یاد رکھیں، قوم کا سرمایہ مال نہیں ہے، قوم کا سرمایہ دولت نہیں ہے، قوم کا سرمایہ افراد نہیں ہے، قوم کا سرمایہ نوجوان ہے۔ جس قوم کے نوجوان باشعور ہو، جس قوم کے نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں، جس قوم کے نوجوانوں کو اپنی زندگی میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور اندیا، وہ قوم ایک نہ ایک دن عروج پر پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس کے افراد کو ترقی سے مالا مال کرتے ہیں۔ جو قوم، جس قوم کے نوجوان مست ہیں، سست ہیں، اپنی دنیا میں آپ جیتے ہیں، اس قوم کی ترقی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ قوم کسی میدان میں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے، کیونکہ معاشرے کی بیک بون، معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی نوجوان ہیں۔ نوجوانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی صلاحیت رکھا ہے، اتنی طاقت بخشتا ہے، اتنی قوت دیتا ہے کہ وہ معاشرے کی کایا پلٹ سکتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جتنی برائیاں ہیں، برائیوں کو اچھائیوں میں تبدیل کرنے کی صلاحیت اور طاقت رکھتے ہیں۔ نوجوانوں کے اندر اللہ تبارک و
تعالیٰ ایک عجیب قسم کی قوت اور طاقت رکھا رہتا ہے، بشرطے کہ ہم نوجوان اس قوت کو، اس طاقت کو استعمال کریں، صحیح رخ پر، صحیح ڈھنگ سے، صحیح راہ پر ہم اس طاقت کو استعمال کرتے ہیں تو وہ طاقت، وہ قوت، وہ عمر خود اس کے لیے، اس کے خاندان کے لیے، اس کے معاشرے کے لیے، اس کی قوم کے لیے بڑا مفید اور بہت کارآمد ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ دو مثالیں ہیں بیان کیا ہے۔ سورہ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہف میں چند نوجوان تھے، ہم ان کا قصہ تم کو بیان کرتے ہیں، غور سے سنو۔ نہانو اللہ کہتا ہے ہم تم کو قصہ سناتے ہیں، غور سے سنو۔ چند نوجوان تھے معاشرے جو اللہ پر ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو ہدایت دی۔ سب سے پہلے جوانوں کے اندر ایمان باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان ہو، اللہ تعالیٰ کو بن دیکھے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین ہو، اللہ تعالیٰ کے کائنات کے خالق ہونے پر نوجوانوں کو یقین ہو۔ جب یہ یقین نوجوان کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتا ہے تو وہ داعی بن سکتا ہے، وہ بہترین معاشرے کے لیے ایک ایسٹ کہتے ہیں انگریزی میں، ایک سرمایہ بن سکتا ہے، کیونکہ وہ توحید کو اپنے دل و دماغ میں بسا لیا ہے۔ جس کی مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وہ معاشرہ وقت کے بادشاہ کو خدا مانتا تھا، جیسے آج مان رہے ہیں۔ آج ایک جھوٹے کو لوگ خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کی پرستش بھی کرنے لگ جائیں گے۔ اس دور میں بھی ایسا ہی تھا، اس دور میں بھی ایسا ہی تھا۔ وقت کے بادشاہ کو لوگ خدا کا اوتار یا خدا سمجھ کر پوجا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چند نوجوانوں کو تفہیم کیا، چند نوجوانوں کو توفیق ملی تو وہ معاشرے سے الگ ہو گئے، وہ معاشرے سے الگ تھلگ ہو گئے۔ کہا ہم ہرگز بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے، وہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے۔ جب یہ نوجوان الگ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ایک قصہ اتنا ہی بیان کیا، نوجوانوں کے اندر توحید اور نوجوانوں کے اندر اللہ سے محبت پیدا ہو جائے تو نوجوان معاشرے کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے، وہ اپنی دنیا آپ بسانے کی فکر کرتے ہیں۔ یہ نوجوانوں کی ایک خاص طاقت اور قوت ہوتی ہے۔ دوسرا قصہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ بیان کیا، ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کو جو ہمارے بتوں کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو آپ ذی الحجہ میں سنتے ہیں، بڑی تفصیل سے آپ کا واقعہ سنتے ہیں۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی خوبی کو ذکر کرنا ہے مجھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر وہ کون سی طاقت تھی جو ان کو اپنے باپ کے عہدے، اپنے گھر خاندان کے مال و دولت اور بادشاہ وقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے بچائی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ اللہ کی محبت تھی۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہو گئی، ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ معبود ایک ہی ہو سکتا ہے جو خالق ہے، تو انہوں نے بتوں کے سامنے ایک بڑی لمبی تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا، لوگ نہیں سمجھ سکے تو ان بتوں کے انجام کو پہنچایا۔ جب لوگ آ کر اپنے بتوں کی گت دیکھی، ان کو جو مصیبت آئی تھی، ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے، کان کٹا ہوا ہے، ناک کٹی ہے، پیر پھٹا ہے، یہ سب منظر دیکھ کر لوگوں نے افسوس کیا کہ ہمارے یہ بتوں کی گت کون کیا ہے؟ لوگوں نے کہا بھائی ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، جو اکثر ان بتوں کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں گفتگو کرتا رہتا ہے۔ یقال لہ ابراہیم، اس کا نام ابراہیم ہے۔ ابراہیم کو مجرم کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ ابراہیم نے وقت کے بادشاہ کے سامنے مناظرہ کیا۔ یہ اکیلا تنہا نوجوان تھا جو بادشاہ وقت سے مناظرے کے لیے تیار ہو گیا۔ کہا میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے،
بادشاہ نے کہا یہ کون سا کام میں بھی کرتا ہوں، ایک قیدی کو قتل کیا، ایک آدمی کو آزاد کیا، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اچھا تو کہا ابراہیم نے اپنے جی میں یہ بیوقوف ہے، اس کو ایسا نہیں سمجھانا چاہیے، اس کو واضح دلیل دینی چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ تو کیا کہا، میرا رب یاتی بالشمس من المشرق، میرا رب کیا کرتا ہے، ادھر سے سورج کو نکالتا ہے، فاتی بہا من المغرب، اچھا تو خدا ہے، تو رب ہے، تو معبود ہے، تو کام کر، ایک بار سورج کو اس مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، جو کافر تھا حیران ہو گیا، اس کے ہاتھ سے طوطے اڑ گئے، یہ طاقت کون سی کہاں سے ملتی ہے؟ اس کا پاور ہاؤس توحید ہے، اس کے دل و دماغ میں توحید راسخ تھی، جس کی وجہ سے بادشاہ سے بھڑ گیا، کہا کہ تجھے معبود مانیں گے جب تو مغرب سے سورج کو نکال کر بتائے۔ نوجوانوں کے اندر یہ اسپرٹ، یہ جذبہ، یہ طاقت، یہ قوت اللہ کی طرف سے ہدیت ہوتی ہے، بشرطے کہ نوجوان اس طاقت اور قوت کو استعمال کرے۔ آپ کو معلوم ہے آج ہم جوانی کے عمر سے گزر گئے ہیں، جوانی کہاں سے کہاں تک ایک مسئلہ ہے، حکومت کے اعتبار سے لے لیجئے، 18 سال سے آپ جوان ہوئے، 40 سال تک آپ قرآن مجید کی زبان میں 40 سال تک آپ جوان ہیں، 40 سال کے بعد آپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، اس سے بعد 60 سال کے بعد آپ کھوسٹ ہوتے ہیں، یہ تمام مراحل ہیں۔ اب ہم کو اور آپ کو یہ دیکھنا ہے ہمارا معاشرہ بنانے میں ہمارے نوجوان افراد کی کیا کردار ہے، ان کا کیا حصہ ہے، وہ کیسے کرتے ہیں۔ نوجوانوں اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، اچھی طرح ذہنوں میں بٹھا لیں، جو لوگ 40 کے آس پاس ہیں یا پار کر چکے ہیں، ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ وہ کیا پیغام ہے؟ حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، لا تزولوا قدم عبد، آدم کی اولاد کے یا کسی بندے کے قدم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے ہٹ نہیں سکتے، کب تک؟ جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کے عمر کے بارے میں سوال نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی جوانی کا سوال نہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کے تعلق سے سوال نہ کر لے کہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں سوال نہ کر لے کہ اس نے اپنے جسم کو کس چیز میں گزایا، کس چیز میں اس نے اپنے جسم کو تھکایا۔ اس حدیث میں امام ترمذی نے روایت کیا۔ اور آپ کو یاد رکھیے یہ 4 سوالات مجھ سے، آپ سے، 18 سال کے بعد والے ہر فرد سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھنے والا ہے۔ میں اور آپ جو جوانی کی عمر سے گزر چکے، ہم کو تیار رہنا ہے کہ ہم نے اپنی جوانی کو کیسے گزارا ہے، کن کاموں میں گزارا ہے، کن اوقات، کن مصروفیات میں ہم نے اپنی جوانی کو بتایا ہے۔ غور کرنے کا مقام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ضروری ہے، حاضری ہوگی۔ جس طرح جمعہ کا دن ہے، 12:55 ہو گئے ہیں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس یقینی طور پر حاضر ہونا ہے، اور یہ سوال ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے اپنی جوانی کو کس میں بتایا، آپ کے اوقات کیسے گزرتے تھے۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ٹھکا سکتے ہیں؟ دوستوں، آج ایک سی سی ٹی وی کیمرہ انسان کا ایجاد کردہ میری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، میری ہر چیز کو نوٹ کرتا ہے۔ یہ موبائل جو ہم بات کرتے ہیں یہ اس کو ریکارڈ کرتا ہے، اور جب چاہیں ہم اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ انسان کی تخلیق، انسان کی ایجاد ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رب ہے، وہ ہماری ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، ہر چیز ہماری ریکارڈ میں آ رہی ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جوانی کے تعلق سے ضرور پوچھا جائے گا، لہذا جوانی کو کیسے گزارنا چاہیے، جوانی کو گزارنے کے طریقے اور آداب بھی اسلام نے سکھایا۔ کیا کہا اسلام نے؟ سب سے پہلے نوجوانوں کو اور عام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت سناتا ہے،
سورہ نساء کی آیت اچھی طرح سے پلوں میں باندھ لیں، گرہ میں باندھ لیں، دماغ میں بٹھا لیں۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول واللہ محیط بما یعملون۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء میں، یہ انسان ایسے ہیں جو لوگوں سے چھپ کر کام کرتے ہیں، لوگوں سے شرم آتے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے، جائزہ لیجئے، پیچھے چلیے زندگی میں، گناہ کرتے وقت انسان ایک بلی کی آہٹ سے ڈر جاتا ہے۔ دروازہ ہل جائے، ہوا سے پردہ ہل جائے تو گناہ کے موقع پر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے ڈر کر، لوگوں سے چھپ کر جرم کرتے ہو۔ ولا یستخفون من اللہ، اللہ سے نہیں ڈرتے۔ وہو معہم، حالانکہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہاں پر ساتھ کا مطلب اللہ تعالیٰ اپنے جسم کے ساتھ، وجہ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا علم ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو نوٹ کر رہا ہے، بصیر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے بغیر کوئی چیز ہو نہیں سکتی۔ لہذا دوستو، جرم کرنے سے پہلے، گناہ کرنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں چھپ نہیں سکوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے میں باہر نہیں ہوں۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان میں کہتا ہے، جو لوگ مجرم ہیں، جو لوگ گنہگار ہیں، جو اپنی انا میں جیتے ہیں، چھوڑ دو، فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، نکلو ہماری دھرتی سے، ہماری زمین سے نکلو، ہمارے آسمان کے سائے سے نکل کر جا کر جو چاہتے ہو کرو، لیکن تم کر نہیں سکو گے، جا نہیں سکو گے۔ کہاں تک جاؤ گے؟ اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا نیلی چھتری ہے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر تان کر رکھا ہے۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر کہاں جرم کرنے جا سکتے ہیں؟ اس لیے گناہ کرنے سے پہلے، جرم کرنے سے پہلے، غلط کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، تو تمہارے ساتھ ہے۔ اِذْ یُبَیِّتُونَ، جب رات گزارتے ہو تم، کیسی رات گزرتی ہے؟ آج شیطان ہم سب کو اتنی گہری کھائی میں گرایا ہے، اتنی گہری کھائی ہے جس سے نکلنا مشکل ہے۔ نیٹ لے لیجئے، آپ اپنے بیڈ روم میں ہیں، آپ ایک فنگر ٹپ کے ذریعے سے، فنگر ٹچ کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا یہ جرم نہیں ہے؟ کیا یہ بد اخلاقی نہیں ہے؟ کیوں ہم اللہ تعالیٰ کو بھلا بیٹھے ہیں؟ کیوں مسلمان ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے غافل ہیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے دوستو۔ ایک فنگر ٹچ سے دنیا بھر کی برائیاں ہم دیکھتے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں سب نہیں دیکھتے، جو لوگ کر رہے ہیں ان کو کیوں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں آتا؟ آج ہمارے نوجوان ان چیزوں میں پھنس کر، یہ نیٹ میں، یہ کیا وہ چیٹنگ میں، ٹویٹ میں، انسٹاگرام میں، وہ کیا کیا دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں، ان میں پھنس کر اپنے قیمتی اوقات کو، اپنی قیمتی عمر کو ضائع کر رہے ہیں۔ جبکہ علامہ اقبال نے ان نوجوانوں کے تعلق سے کہا تھا، تو شاہین ہے، تو شاہین ہے، تیرا کام پرواز ہے، تیرے لیے جہاں میں آسمان اور بھی ہیں۔ اللہ حضرت اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں نوجوانوں کو تم شاہین بنو۔ شاہین سے تشبیہ اقبال کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ شاہین خوددار پرندہ ہے، کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا، کسی کے آشیانے میں اپنا بسیرا نہیں کرتا۔ شاہین جھپٹ کر اپنی زندگی گزارنے کی اسے عادت ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تو شاہین ہے، تیرا کام پرواز ہے، ایک آسمان پار کر لیا تو دوسرے آسمان کی طرف چل۔ نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمر دیا ہے، امانت سمجھو۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک،
बूढ़े होने से पहले जवानी को गनीमत समझो। सजदा नहीं कर सकते ज़मीन पर, झुक नहीं सकते रुकू में, चल नहीं सकते, चक्कर आती, क्या क्या की होता, कैसा कैसा कुछ होता। वो दौर आने से पहले अपनी जवानी की हिफाजत करो, गनीमत समझो और इसको काम में लाओ। आज हम देखते हैं फेसबुक का, पढ़ते हैं, हम देखे तो नहीं, आता भी नहीं, लेकिन फेसबुक के ताल्लुक से पढ़ते हैं। ये ऐसा गंदा काम है, एक ऐसी गंदी चीज़ है जिसमें इंसान खुलेआम, खुले तौर पर आदमी जो चाहे कर सकता है। ये हदीस हमारे नौजवानों को या इन चीज़ों को देखने वालों को क्यों याद नहीं रहती, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 7 किस्म के अफराद को अल्लाह ताला अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा। उनमें से कौन है? एक शाब है, एक नौजवान है जिसको एक औरत फेसबुक में दावत देती है, ज़ात जमाल व हुस्न व माल, जमाल है, हुस्न है, जवानी है, खूबसूरती है, माल है, ये उसको दावत देती है। ये कहता है इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मुझे अल्लाह का डर है, अल्लाह ताला के पास मुझे जाना है, अल्लाह ताला के दरबार में मुझे हाज़िरी देनी है। ये हमारे चीज़ ये रिकॉल क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि हम अल्लाह के फरामीन को, अहादीस पाक को सवाब का काम समझ कर रख लिए हैं। है सवाब इनमें, लेकिन जब तक इनको बरतेंगे नहीं, इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये हमको फ़ायदा नहीं दे सकते, ये हमको बुराइयों से बचा नहीं सकते। पढ़ने से क्या होता है? पढ़ने से क्या होता है? अल्लामा गूगल तो है हमारे जेब में, क्या हो सकता है उससे? क्या गूगल जन्नत में जाएगा? अल्लाह के बंदो, जन्नत में जाने के लिए इन तालीमात पर अमल लाजमी है, करना चाहिए, उज़्र कोई कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए नौजवानों को अल्लाह तबारक व तआला सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान करके कहता है, जब अजीज़ मिस्र की बीवी, उस जो भी नाम दे लो आप, अजीज़ मिस्र की बीवी ने हज़रत यूसुफ को ऐन जवानी में, मिस्र की क्या सारी दुनिया का आधा हिस्सा अल्लाह ताला उनको हुस्न दिया था। मिस्र की खूबसूरती बेमिसाल है। उन औरतों ने यूसुफ को देखकर अपने हाथों को काट लिया था। ऐसा नौजवान, एक वक्त की मलिका, फर्स्ट लेडी ऑफ द कंट्री, उसने यूसुफ को वरगलाया तो यूसुफ ने क्या कहा? माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह पकड़ता हूँ, मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ, ऐसा गुनाह मैं नहीं कर सकता। इसमें नौकर को, एक मातहत को, एक आदमी जो घर का ड्राइवर है, वो आदमी जो घरेलू काम करता है, उन सब के लिए इस आयत करीमा में सीख है कि अगर आदमी को मौका मिले तो आदमी मुंह मारने की जगह माज़अल्लाह कहे तो अल्लाह ताला उसकी जवानी को सलामत रखता है। नौजवानों, हमारी सलाहियतें नेट में, व्हाट्सएप में, क्या वो चैटिंग में मत गुजारिए। अब कौम के सरमाया हैं, कौम आप पर भरोसा की हुई है। आज आपकी कमज़ोरी कौम की कमज़ोरी है। दूसरी अक़वाम को देखिए, RSS का रोना, पानी पी पी कर उनको कोसते हैं मुसलमान। क्यों कोसते हैं? क्यों? क्या जुर्म है उनका? ये भारत जमहूरी मुल्क है, इसमें सबको अपनी तहरीकें चलाने का हक और अधिकार हमारा संविधान देता है, हमारा आइन देता है। देखते हैं आइन की हिफाजत के लिए कल कैसा अखाड़ा बना था हमारा पार्लियामेंट हाउस, कैसे वो विकास मंदिर, जो विकास भवन कर्नाटक का, हर असेंबली में कल अखाड़ा देखने में आया। क्यों? लोग संविधान को बचाने की फिक्र कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यही आइन हमको इस मुल्क में बोलने, वोट देने, आज़ाद रहने, तिजारत करने, अपने मज़हब पर अमल करने, एक दूसरे की मदद करने की तालीम ये आइन दिया है और इसमें हमको हक दिया गया है। ये चीज़ हमसे छीनी जा रही है, ये हमसे निकाला जा रहा है। ऐसे माहौल में RSS को भी हक है, वो लोग अपने नौजवान को तरबियत कर रहे हैं, बच्चों से लेकर कैडर, बच्चों से लेकर औरतों तक हर उम्र के लोगों के लिए तरबियत है, ट्रेनिंग है। हमारे पास क्या है?
خط آیا آج وہ تنظیم المساجد سے، نوجوانوں کو نماز کا ترغیب دو. کیا تم پر نماز فرض نہیں ہے؟ کیا تم کو گھر کو آ کر دروازہ دستک دینا ہے؟ آپ کو ٹرین کو جانے کا رہتے 3 بجے نہیں اٹھتے، وہ تیاری نہیں کرتے. جب مؤذن 4:55 پر اذان دیتا ہے تو کیوں آپ کی نیند بیدار نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ 1:30 بجے تک آپ واٹس ایپ میں تھے، نیٹ پر تھے، آپ یوٹیوب پر تھے. نوجوانوں، ہماری حیثیت سمجھو، ہم اپنا مقام جانیں، ہم اپنی طاقت کو سمجھیں. آج جو قوم دنیا کے لیے رحمت بن کر آئی تھی، آج اس قوم کے نوجوانوں کی حالت توبہ توبہ ہے. مقدرات، نشہ چیزیں، گاڑیوں میں وریلنگ، نامحرمات سے چیٹنگ، یہ سب چیزیں کیوں؟ آخر اس کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ اپنے لیے جینا چھوڑو، اپنے پیچھے اپنے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، اپنے بھائی بہنوں یا کم سے کم اپنی اولاد کے لیے جیو. اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنی جوانی کی حفاظت ایسی کرو کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے بلا کر آپ کی جگہ دے. بیٹا تیرا وہ مقام نہیں ہے میرے بندے، تیرا مقام میرے عرش کے سائے کے نیچے ہے. آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف نوجوانوں کے لیے. ہم نے جو کیا اسے یاد کرو، ہم نے جو کیا وہ یاد کرو. اللہ کیا کرے؟ واللہ بما تعملون بصیر، محیطہ، اللہ تمہارے کاموں کو احاطہ کیا ہوا ہے. مومن وہ ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ ورغلانے والی چیزیں آتی ہیں تو اسلام نے اس کا یہ بھی علاج بھی بتایا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا تمہارے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون نہیں ملتا؟ نماز پڑھو. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جس کی جوانی چھلک پڑ رہی ہے، جو کیا بول رہے ہو، اچھل اچھل کر پڑ رہی ہے جوانی، اس کے لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جس کو شادی کی طاقت نہیں ہے وہ اپنے روزے رکھ کر اس شہوت کو کم کرے. ماں باپ سے کہیے، نوجوانوں جب کمانے کے لائق ہو گئے تو اماں سے باؤ سے کہیے کہ میری شادی کرو. کیوں اپنی جوانی کو بیکار کرتے ہو؟ کیوں اپنی جوانی کو ضائع کرتے ہو؟ نہ ماں باپ کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے. جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کرنا چاہیے. فقر و فاقے کا ڈر مت کیجیے. مومن مسلمان فقر و فاقے کا نہیں ڈرتا. ہمارا ایمان ہوتا ہے آنے والی بچی اس کا بھی اس کا بھی سب کا رزق لے کر آئے گی. اس عقیدت کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ بچوں کی شادی وقت پر کیجیے. اپنے بچوں کی جوانی کی حفاظت کیجیے. اس لیے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمر جو دیا آپ کو جوانی کی، بڑی قیمتی عمر ہے. اس کی ایک ایک عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. وہ مومن جو طاقتور ہے، توانا ہے، تندرست ہے، نوجوان ہے، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کو بہت پسند آتے ہیں نوجوانوں کی عبادت. اس لیے نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت عبادتوں کے ذریعے سے، ذکر کے ذریعے سے. ایک بات یاد رکھیے، میرے گھر کے نوجوان، میرے بچے نیک بن جائیں تو خود بخود میرا گھر اچھا ہو جائے گا. ہم سب مل کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی کوشش کریں. بچوں کو اخلاق سکھائیں، بچوں کو جوانی کے آداب سکھائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسائل کو ضرور حل کرے گا. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے، آپ کو، سارے مسلمانوں کو، ہمارے خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی جوانی کی قیمت، اپنے جوانی کے اوقات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عمر کو اللہ کی اطاعت میں، قوم کی خدمت میں اور نیک کاموں میں لگانے کی اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سعادت اور توفیق نصیب فرما. بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما. مرحومین کی بخشش فرما. جو بچے لکھ پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے دلوں کو، سینوں کو علم کے لیے کھول دے. اللہ جب تک دنیا میں عزت اور آبرو سے، صحت و عافیت سے رکھ، جب بھی موت دے تو کلمہ طیبہ پر ہم کو موت نصیب فرما. آمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. آمین یا ذا الجلال والاکرام.